اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ایک پیج کا چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، پھٹکڑی کے استعمال اور ترکیب استعمال۔ یہ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر جزاک اللہ خیر۔ نہیں، صرف جزاک اللہ خیر نہیں، یہ اتنا مؤثر نسخہ ہے، ساری بیماریاں لکھی ہوئی ہیں، آسان ترین ہے، اور استعمال آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ بڑے کیپسول بازار میں ملتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، اس میں بھر کر اور 2 کیپسول کھانے کے بعد انشاءاللہ بیماری، یہ لوگوں کو بیچارے اسپتالوں میں خوار ہو رہے ہیں ڈائلسس پر، اور اس کے لیے یہ بہت قیمتی نسخہ ہے۔ جس کو نہیں ملا وہ اب بھی ہم سے حاصل کر لے، آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ آگے خلق خدا کو بتائیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ آپ کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، پتہ نہیں یہ سوئے ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر، جی سر، جی مل گیا۔ پڑھا ہے آپ نے کہ یہ کتنا مفید نسخہ ہے اور کتنا آزمودہ ہے؟ جی سر، جی سر۔ جی سر پڑھا بھی ہے اور دیکھ بھی لیا ہے سارا کچھ۔ میں نے بھی منگوائی تھی سر کسی سے، یہ پھٹکری، اس کے واقعی بہت فائدے ہیں، بہت زیادہ۔ ہاں، لیکن اس طرح بنا کے لیں تو یہ ساری بیماریاں لکھی ہیں جن کا فائدہ ہے۔ جی اور سر، وہ دیکھ لیے اور آج بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ اس سے بہتر نسخہ آپ کا کوئی میڈیکل سائنس میں ہے تو مجھے بتائیے گا۔ سر یہ بہت مفید ہے، بچپن میں ہمارا علاج تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ بہرحال آپ کے ذمے ہے، اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ آگے لوگوں کو بھیجیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو اس حوالے سے ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ سر جی ایک اور درخواست ہے میری کہ یہ ہڈیاں جو دکھتی ہیں اس کے لیے بھی اگر کوئی مفید نسخہ ہو تو وہ بھی بتائیے۔ تو آپ خود بھی گھر میں استعمال کریں، جو آپ کے کوئی مریض ہیں تو ان کے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جن صاحب سے میں نے لیا ہے، اس اجازت سے لیا ہے کہ ہم اس کو آگے خوب پھیلائیں گے۔ اچھا، اب آ ضرور جائیے۔ سر، آج ہی سب کو، جن کو بھی بھیج سکتے ہیں سب کو بھیج دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب سنیں، آج ہم پہلا درس ہوگا ہمارا سورہ والعصر پر۔ آپ نے بڑی دفعہ پڑھی ہوگی، آپ ذرا بڑے غور سے سنیے اور پین اور پنسل لے لیجئے تاکہ آپ لکھتے جائیں شارٹ نوٹس۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن عربوں کی اپنی زبان میں نازل ہوا، اور یہ پہلے سال کی صورت ہے۔ اس میں زمانہ نزول میں لکھیں نبوت کے پہلے سال نازل ہوئی۔ نزول آ گیا، لکھ لیا آپ نے، نبوت کے پہلے سال۔ اچھا، یہ جو صورتیں پہلے دوسرے سال میں نازل ہوئی ہیں، ان کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ ٹاپ نمبر 1 جلدی بتائیں۔ تزکیہ نفس سر۔ آخرت کا خوف دلاتے ہیں۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ کو پورے قرآن کا موضوع ہے، ساری موضوع ہے۔ اور دیکھیں، توحید اور آخرت تو ان کا مضمون ہے، لیکن بڑی اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ قرآن ان عربوں کی اپنی زبان میں نازل ہو رہا تھا، یہ وہ صورتیں ہیں جو بندے کے زبان، جس اہل زبان ہے نا، قرآن کی زبان جانتا ہے، وہ فوراً یاد کر لیتا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی،
نازل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ کتنی، والعصر، 3 آیتیں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اگر وہ بھولنا بھی چاہیں تو اس کو بھول نہیں سکتے. قرآن نے ان کے دلوں کو ایسا مسخر کیا کہ وہ سمجھتے تھے قرآن برحق ہے، لیکن وہ ان اپنی پرانی بری روش، اپنی شرک پر چلنے والی روش کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی. وہ انہوں نے باپ دادا سے لی تھی، اور ان کو باپ دادا کی غلط رسمیں بھی پسند تھی. لہذا سب سے بڑی خصوصیت ان صورتوں کی، اور خاص کر والعصر کی، یہ ہے کہ اتنی آسان ہے کہ عربوں کی زبان ایک دفعہ جس نے سن لی اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور بات سنیے بڑے غور سے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک صورت پر لوگ غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس پر جو آدمی پوری طرح غور و فکر کرے گا، بس یہ کہتے ہیں ایک یہ صورت 3 آیتوں کی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. کیوں؟ جلدی بتائیں. سر اس میں ناکامی اور کامیابی کے سارے اصول بتائے گئے ہیں اس صاحب دنیا آپ میں نے، اور آخرت میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ انسان کو بتا دیا ہے کہ کامیاب کب ہوگا اور ناکام کب ہوگا. لکھیں آپ یہ چیزیں کہ اس صورت میں کمال یہ ہے کہ اس میں انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سارا اور ناکامی کا سارا سلسلہ بیان فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لکھ لیا آپ نے؟ مسز آصف لکھ لیا نہیں لکھ لیا؟ جی لکھ لیا سر. لکھ رہی ہوں سر، لکھ لیا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ جب بھی ملتے تھے نا، دارمی کی یہ حدیث ہے کہ جب بھی ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو الگ ہونے سے پہلے یہ سورہ والعصر سناتے تھے. پہلے تو حدیث کو لکھیں خلاصہ کہ جب بھی 2 صحابہ ملتے تھے تو الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ والعصر سناتے تھے. صحابہ کیوں سناتے تھے بھلا؟ تاکہ یاد دہانی رہے کیا یاد آتی رہے؟ کہ کیا اصول ہیں کامیابی اور ناکامی کے. ہاں، کہ وہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے بہترین الفاظ میں ان کو یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کر لو، ناکام ہونا چاہتے ہو تو ان کو چھوڑ دو. دنیا کی سب سے بڑی ناکامی دنیا اور آخرت کی اس کو چھوڑ دینے میں ہے، اور ان پر 4 چیزوں پر 4 چیزیں لکھیں. کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور تاکید، نمبر 4 حق کی تاکید اور تلقین اور تاکید. لکھ لیا آپ نے؟ سر چوتھا بول دیں ایک دفعہ. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا صبر کی تاکید اور تلقین، چوتھا حق کی تاکید اور تلقین. سر جی پہلے حق نہیں آئے گا تواصو آیت میں بالحق جیسے. و تواصو بالصبر. حق پہلے آئے گا، صبر بعد میں آئے گا. جی بالکل ٹھیک کہا. جزاک اللہ. تواصو بالحق و تواصو بالصبر. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ترتیب کیوں ہے.
اب اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ لکھ لیں. دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا، دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا، یعنی واضح الفاظ میں، کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے، انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. آپ نے لکھ لیا؟ کوئی سوال یہاں تک؟ جی سر لکھ لیا. کوئی سوال؟ اب بات تو بڑی سادہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات ہے بڑی زبردست اور بڑی مشکل ہے. پہلے آپ اس میں جو چار چیزیں ہیں، پہلا ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالح ہے، عمل صالح کے بعد تواصی بالحق ہے، اور چوتھے نمبر پر تواصی بالصبر ہے. اچھا، اس میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ ان چاروں تواصل بالحق. تواسی بالحق. صبر 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 جی. تواصی بالصبر. اور بالکل غلط دونوں جواب. سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب ہے تو نہ عمل صالح ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر، کچھ چیز ہے، اور وہ ہے ایمان. سب سے اہم ایمان، فکر، انسان کا فکری نظریہ یہ ہو کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کی یہ صفات ہیں. میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا. تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے. آپ سوال کریں تاکہ آپ کو بات بالکل کلیئرلی سمجھ آئے. اچھا، اب ذرا ایمان کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایمان کیا چیز ہے جس کے بعد یہ ساری خوبیاں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. یہ انسان کو اس وقت ملتی ہیں جب اس کا ایمان صحیح ہو، ایمان سچا اور پکا ہو، ورنہ آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کوئی کم نہیں ہے، شاید سب سے زیادہ ہے. اچھا، اب ایمان کے لیے لکھیں پہلی آیت. آپ لکھتے جائیں. نمبر 1 سورہ حجرات کی آیت 15، الحجرات 15. ایمان لکھیں، ایمان کے آگے الحجرات آیت 15. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. سر جی لکھ لیے. جی سر. اچھا، اب میں آیت کا پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ نے مجھے ذرا غور سے سننا ہے، پھر مجھے آپ سوال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس کے بعد جان اور مال سے جہاد کیا. تو کون سی دو چیزیں بتائیں اللہ نے؟ جلدی بتائیں. پہلی کیا ہے؟ آمنو ثم استقاموا. تم استقامو تو ڈاکٹر صاحبہ ہے ہی نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آمنوا باللہ ورسولی ثم ایمان لم جی یرتابوا. بالکل. لا یرتبوا. اب بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات. ایمان کا جب دعویٰ کیا نا اللہ، رسول اور آخرت پر، جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ثم لم یرتابوا، یہ ہے پہلی شرط کہ پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے.
اللہ پر ایمان ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو یا آخرت پر ایمان ہو، ان تینوں چیزوں میں ذرا برابر شک نہیں کیا، جو قرآن اور سنت نے بتایا ہے اس کے مطابق ایمان ہے۔ آج کتنے شکوک و شبہات ہیں مسلم امت مسلمہ کو، اور تباہ و برباد ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چار چیزیں نہیں ہیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ سوچیں، ہمارے گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں، مسلمان ملکوں میں، مسلمان حکومتوں میں کتنے شکوک و شبہات ہیں۔ نبی کریم، بڑے غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے ذرا برابر شک نہیں کیا، رب کی بات ہے، حق ہے، ڈٹ گئے، جم گئے، شہید ہو گئے، لیکن پرواہ نہیں کی، جنت میں سیدھے چلے گئے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا ہے کہ شکوک و شبہات کی بھرمار ہے۔ آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کا پتہ نہیں 10 شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے، جلدی بتائیں۔ وَجَاهَدُوا وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جان اور مال سے جہاد کیا، یہ ہے ایمان کی چوٹی۔ جس قوم نے یہ کیا اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو، اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، ملک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بن کے، اور آج بنگلہ دیش اور پاکستان 2 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ 75 ملک ہیں، لیکن کیونکہ شکوک و شبہات ہیں اور جہاد نہیں کر رہے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آخر میں کیا کہا، جلدی سے بتائیں مجھے۔ وہی سچے اولئک هم مسلمان ہیں۔ الصادقون۔ یہ سچے مومن ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اور آپ سچے مومن ہیں یا کہیں شکوک و شبہات ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ اچھا، یہ آخری بات بڑی اہم ہے۔ اولئک هم المؤمنون، یہ وہی سچے جو ان میں یہ 3 خوبیاں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد نمبر 1، لم یرتابو، شک نہیں کیا۔ نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ حقیقی اور سچے مومن ہیں۔ یہ ہے سورہ عصر میں کہ کون سے مومن جو ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ سورہ حجرات کی آیت 15 میں بیان ہوا ہے۔ کوئی سوال آیت حجرات کی 15 کے بارے میں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کیا تمہارا ایمان ایسا ہے جس میں یہ 2 سر چیزیں؟ جی ایک سوال سر جی، یہ تھوڑا سا واضح کر دیں، شک و شبہ کس قسم کا سر جی؟ اللہ کے بندو، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم کہتے ہیں یہ پردے کا حکم دے کے تو اسلام نے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیے، نعوذ باللہ، ہے یا نہیں؟ جی بتائیں نا سر آپ۔ جی، ایمان سے جی خالی سر، لوگ ایسے جو ہی ہیں ہے، وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ جی، ایسے ہی ہے سر۔ سر جی جو ان کا ایمان کمزور ہے یا خالی ہے ایمان سے، وہ اسی طرح کی بات کریں گے۔ 99% لوگ ایسے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ پردے والی خواتین جو واقعتاً پردہ کرتی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اولادوں کو ٹھیک پال رہی ہیں، آج آپ میں سے 99% ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب تک ہم بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دیں، جب تک ان چینز میں نہ بھیجیں، اور تو بچے کمال کے بچے نہیں بنتے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ آج دیکھ لیں، آپ کی اسمبلیاں دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، وہ لوگ جو کتنے شکوک و شبہات ہیں۔ بتائیں مجھے، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بزنس، ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہیں یا غیر قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ خلاف ورزی ہو رہی ہے سر، جی کسی نے یہ خلاف بھی کہا ورزی تھا ہو۔ کہ یہ سزائیں حیوانی سزائیں تو ہیں۔ ام عبداللہ، یہ کہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہم سر جی جی سر جی میں اپنا تھوڑا سا مزید کلیئر کریں کہ ہم جو ہے وہ
اپنے آپ کو تھوڑا جو اگر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو وہ دور ہو جائے، اس لیے سوال کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اور میں آج دیکھ لیں جو دیندار ہیں ان کے بچے قرآن سے کتنے دور ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے، اگر شک نہیں ہے تو حق یہی ہے، وہ حق کہاں ہمارے گھروں میں ہے، محلوں میں ہے، شہروں میں ہے، ملکوں میں ہے، بتائیں۔ یہ شدت کی ایمان، کمی ہے سر جی ان باتوں یہ میں۔ ایمان کا کمزور ہونا سب سے بڑا تباہی اور بربادی کا پہلا پوائنٹ ہے۔ یہ جو کہا نا الا الذین آمنوا، وہ یہ ایمان ہے۔ آگے سنیں، غور سے سنیں، یہ تو آپ نے لکھ لی ہے نا حجرات 15۔ اب لکھیں سورہ انفال کی آیت 2، نہیں 2 تا 4، انفال 2 تا 4، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ انما المؤمنون الذین، بالکل وہی الفاظ ہیں جو یہ یہاں ہیں، اوپر اس میں بھی آیت 15 میں بھی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ذکر اللہ تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ جب نافرمانی کا سوچ بھی نہیں جہنم سکتے۔ کی آیات سنتے ہیں، جہنم کی آیات سنتے ہیں تو دل جہل جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم اس میں جانے والے ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ آپ کی بات 25% ٹھیک ہے، بات آ رہی ہے اللہ کا ذکر۔ اس اللہ نے قیامت برپا کرنی ہے، اور وہ اللہ وہاں عدل ایسا کرے گا، اور وہ اللہ کا ذکر کا مطلب ہے جن کو اللہ کی معرفت ہے کہ اس نے نظام دنیا کا بنایا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ اس نے اس امتحان کا نتیجہ آنا ہے قیامت کے دن، یہ اس سب اللہ کے حکم ہے۔ اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، آیتوں کو سمجھ کے پڑھے۔ آخرت اس کے حکم سے برپا ہوگی، آخرت میں وہ فیصلہ ہوگا، یہ ججز نہیں ہوں گے جو بکے ہوئے حرام زادے، تنخواہوں کے، ساری میں حرام زادہ کہہ گیا، تنخواہوں کے چکر میں ہر وہ برا کام کر رہے ہیں جو عدل کے خلاف ہے۔ تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، نمبر 1 لکھیں، نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 اپنے قرآن پہ لکھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ذرا سا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ایک زمانے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ مجھے مثال سے بتائیں، جلدی اپنے بتائیں۔ نفس کو ہی دیکھیں سر، اپنے نفس کو ہی دیکھیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، پھر ہمیں بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے، پھر بڑھاپا لا رہا ہے، پھر ہمیں موت دے گا۔ تو اپنے نفس کی ہر اعضاء کے چلنے کو، اس کے انتظامات کو دیکھ کے ہی پھر ہمارا اور زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مثال دینا، میں نے آپ سے مثال مانگی ہے۔ سر کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو جب اللہ کا خیال آتا ہے کہ نافرمانی ہوگی تو رک جاتا ہے اس سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اس کو میں نے آپ سے کہا ہے آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھائیں، تاکہ سنیں بڑے غور سے۔ میں آپ کو مثالوں سے واضح کروں گا اور کرتا ہوں، لیکن آپ چیزوں کو نوٹ کیا کریں خدا کے لیے۔ اچھا، قرآن کی آیات پہلے، نمبر 1 لکھیں آپ، یا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نمبر 1، یا تعلیمات اور ہدایات ہیں نمبر 2، یا
واقعات ہیں سابقہ امتوں کے، اس کے بارے میں آیات ہے نمبر 3، یا آخرت کے بارے میں آیات ہے نمبر 4، یا جنت کے بارے میں آیات ہے۔ یہ 5 قسم کی آیات ہے نا۔ اب نمبر 1 پہ کون سی آیات ہیں؟ احکامات و احکامات، تعلیمات۔ اچھا، احکامات، یا نمبر اس کو پہلے دوسرے کو لے لیں، تعلیمات اور ہدایات۔ اب جب میں ان تعلیمات اور ہدایات کو پڑھتا ہوں، ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن میں یہ ہیں، میرا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے سر۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ وہ حقیقی ایمان جو اوپر 47 میں ہے، یا اب جو پڑھ رہے ہیں، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا ایمان حقیقی ہونا چاہیے، سچا پکا جو پچرا۔ اور یہاں آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ اولئک هم المؤمنون حقا، اوپر صادقون کہا، لکھیں، انڈر لائن کریں اپنے قرآن پہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ کون؟ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں، 5 قسم کی تلاوت ہیں، مجھے بتائیں کہ عبرت آتی ہے کہ نہیں جب ہم سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں؟ عبرت کیسے ملتی ہے کہ کس طرح وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اور کس طرح وہ لوگ کامیاب اور اللہ نے ان کو عذاب دنیا سے بھی بچایا، اور وہ ہیں جو انبیاء کو فالوورز تھے۔ ایمان بڑھا یا نہیں؟ ایمان یہاں کیسے بڑھتا ہے؟ کہ ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں جیسے اعمال نہ کرو جہنمی ہیں، اور ان لوگوں جیسے اعمال کرو جو انبیاء کی تعلیمات پر جو وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں ان پر من و ان عمل کرتے ہیں۔ احکامات کی آیات مجھے بتاتی ہیں کہ تم ان پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، لہذا میرا ایمان مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان پر عمل کروں۔ یہ ایمان کا بڑھتا ہے۔ جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، میرا پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں رک جاؤں، یہی ایمان کا بڑھنا ہے۔ سمجھیں بات کو۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جی سر۔ جی جی سر۔ اچھی طرح سمجھیں، یہ آیت بڑی چھوٹی سی لیکن بڑی اہم ہے۔ اچھا، دوسری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ توکل کیا چیز ہے مجھے بتائیں۔ بڑی اہم بات ہے، بڑے غور سے سنیے۔ یہ آیت سورہ انفال اپنے سامنے رکھیے تاکہ قرآن کے اوپر آپ لکھتے جائیں، جب پڑھیں تو آپ کے سامنے ہو یہ چیزیں۔ اچھا، توکل سنیں کیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، صحابہ، صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھروسہ کس پر تھا؟ صرف اور صرف اللہ اللہ تعالیٰ کی کو۔ ذات پہ۔ اللہ اللہ کی ذات پر۔ دنیا کو فتح کیا یا نہیں؟ کیا سر۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ کس قسم پرسی میں ہے، کیونکہ توکل ٹیکنالوجی پہ تھا، توکل ذرائع اور وسائل پہ تھا، توکل دولت پہ تھا۔ آج جل رہا ہے امریکہ۔ میں نے وہ اپنی آنکھوں سے امریکہ میں دیکھے مظاہرے جو ویتنام میں جنگ لڑ رہے تھے، اس سے شدید مظاہرے ہو رہے ہیں آج امریکہ میں۔ اور وہ پاگل جو ٹرمپ ہے، وہ کیونکہ کروڑ پتی خود ہے اور اس کے ساتھ سارے کروڑ پتی ہیں، اس کو عوام کے مسائل ہی نہیں پتا، اور عوام سڑکوں پہ اس طرح کے بے قابو ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ انسان ان سارے چیزوں کو استعمال کرے، ٹیکنالوجی، ذرائع، وسائل، اللہ کے حکم کے مطابق، اور بھروسہ اس پر ہو کہ یہ اس وقت افیکٹو ہوں گے، یہ
उस वक्त बेहतरीन साबित होंगे जब मेरा अल्लाह चाहे। भरोसा अल्लाह पे, न कि इन चीजों पे। अब समझ आ गई बात कि भरोसा अल्लाह पर क्या मतलब होता है। जी सर, अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो एटम बम बना के भी तो हम डर रहे हैं दुनिया से। हम तागूत के पीछे दौड़ रहे हैं। हम उस ट्रंप को, जो अल्लाह ताला ने उसको नंगा कर दिया है, उसको कहते हैं, इसको वर्ल्ड वो नोबेल प्राइज पीस, नोबेल प्राइज इसको दो। अल्लाह हमें किस तरह नंगा कर रहा है। सोचें, 1000 दफा सोचें कि रब कभी नहीं किसी को, जालिम को छोड़ता। अगर यहां बच गए तो आखिरत में, लेकिन बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ने दुनिया में बरत पड़ाया। फिरौन को देख ले, सर जब जी वो लश्करों, सुने गौर से, जब लश्करों में भरोसा था, वो लश्कर भी अल्लाह ने गर्क कर दिए, उसको भी गर्क कर दिया। ये सर अमेरिका का भी यही हाल होगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह जो जुल्म करेगा वो इस दुनिया में अल्लाह ताला का इंतकाम बड़ा जबर। वही जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह का खौफ, कि अल्लाह जब पकड़ता है। अभी देखें वहां तबाही बचा दी है बारिशों ने। अल्लाह अकबर, डरें अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह का नाम लेने पर इंसान कांप जाता है कि वो उस रब की पकड़ कितनी जबरदस्त है। अब सुने हमारा आप। इस आयत पर जी, यकीन होना चाहिए सर जी। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु। तो यकीन नहीं है, इस वजह से जो है वो हम गुमराही की तरफ जाते हैं। ओहो मैडम, हमें तो यकीन है तागूत पर, अमेरिका पर। 70-75 साल मुल्क बने हुए हो गए, और आज तक हमने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया। उस अल्लाह ने उसके बावजूद हमारे ऊपर कितनी रहमतें की। आज हम उस इजराइल को तस्लीम करने के दरपे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नंगा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया ईरान ने। आज भी आपकी हुकूमत पाबरकाब है कि किसी तरह उसको तस्लीम कर ले, ताकि क़यामत के दिन पूरी रुसवाई हो रब के सामने। अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ करें। अच्छा, अब सुने क्या निशानियां हैं। पहली निशानी है ऐसे ईमान वालों की कि अल्लज़ीन युकीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। अच्छा, अकामत नमाज का सबसे बड़ा फायदा बताएं जल्दी से। सर तकवा पैदा होता है। सर अल्लाह और से राब्ता कायम होता है, अल्लाह से बातें होती हैं, अल्लाह से बातें करके सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी बातें जो है ना, ये बड़ी आम बातें हैं। नमाज की अकामत उन तमाम बुराइयों से बचाती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, माशरे की पाकीज़गी, कि वो फहशात और इनसे पाक हो, वो उसी वक्त मुमकिन है जब लोग अकामत सलात करें। नमाज पढ़े नहीं कि चंद लोग नमाज पढ़ते हैं। जिस घर में एक बंदा बे नमाजी हो, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती। क्या बात करते हैं। हम भी वही ट्रेडिशनली बातें। तो अकामत सलात ये है कि हमारी नमाज उन तमाम ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ अदा की जाए। जब ये मैं करूँगा तो आप यकीन माने मुझे वो किरदार अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा इस अकामत सलात की वजह से, जो ऐन मतलूब है। पहली बात, पक्की निशानी, जो ईमान सच्चा और पक्का है वो अकामत सलात करेगा। आप मुझे बताएं, आपके मस्जिदों के इमाम जो हैं वो कुरान का जो पढ़ाते हैं, जो तकबीरात वो कहते हैं, उनमें कितने परसेंट है जो उसके मानी समझते हैं? जल्दी बताएं। 5% होंगे सर। तो अब 1%। आप मुझे बताएं कि क्या अकामत नमाज कहाँ से आ गई है हमारे पास।
ہم تو نماز ٹھیک سے پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات، ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا پہلے تو مجھے بتائیں ان تین الفاظ میں سب سے اہم الفاظ کا لفظ کون سا ہے؟ سب سے اہم رزق نہ سر، نہ رزقنا، رزقناہم، ہم نے ان کو یہ رزق دیا۔ یہ رزق کو کہیں سے پیچھے سے نہیں لے کے آئے، اللہ نے دیا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں اور آپ جب اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے تو یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جب یہ پسندیدہ مال، یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے، قرآن خود بتاتا ہے، تو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ کو مال سے محبت نہیں، کس سے محبت ہے؟ مال اللہ دینے کی والے ذات سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، مال دینے والا، بالکل ٹھیک کہا۔ جب آپ اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، اوپر کہا نا جاہدوا باموالہم وانفسہم، سورہ، سوچیں کس قدر یہ صورتیں، یہ آیات معنی خیز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب جب یقین مانے، جب وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، وہ سب کچھ تیار ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ صلاحیتیں، رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وسائل، ذرائع، اسباب، ذہانت، عقل مندی، کوئی بھی آپ کے پاس فن ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، وہ رزق ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ آپ 15 اور آیت حجرات کی 15 اور سورہ انفال کی یہ لکھ لیں، یہ دونوں میرے اور ایمان، آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے یہ بالکل شیشہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے۔ کوئی سوال آیت 15 پر حجرات کی یا آیت انفال، ان کو سچی طرح سمجھ لیں، کوئی سوال ہو؟ سر آپ نے 2 سے 4 تک کہا تھا، چوتھی آیت ابھی پڑھنی ہے۔ چوتھی آیت تو اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ واللہ تعالیٰ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ تو اس حقیقی مومن کا بدلہ ہے، جنت جو اللہ دے گا اس کو، یہ تو اخروی انعامات ہیں، ایسا ہی ہے۔ جی سر، بے شک سر۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت سورہ حامیم کی سجدہ کی آیت لکھیں، سورہ حامیم سجدہ 30 تا 32، 30 تا 32۔ آپ نے قرآن کے نکال لیں، اس کو نکال لیا آپ نے؟ سر جی کون سی آیت بولی ہے حامیم سجدہ کی؟ 30 تا 32 جی نکال لی۔ نکال لی؟ اب بڑے غور سے سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت پکڑی، اس پر مضبوطی سے جمے رہے۔ اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں زرتاج صاحبہ کہ اللہ کے رب کہنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا اس نے حکم دیا اس کو کرنا، اور جس سے منع کیا نہ، پہلے مجھے مفہوم بتائیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پکا سچا ایمان، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک و شبہ نہ ہو، ایک بات دل و سنیں، جان سے۔ بڑے غور سے سنیں ڈاکٹر صاحبہ، سمجھیں بات کو۔ رب کے معنی حاکم کے بھی ہیں، رب کے معنی پالنے پوسنے والا بھی ہیں، رب کے معنی مالک بھی ہیں، رب کے معنی آقا بھی ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا حاکم ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے حکموں پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی،
یہ ہے ایمان میں مطلب کہ رب کہنے کے بعد رب کے احکام پر ڈٹ گئے زندگی میں، اس کے بعد ہی کو حق سمجھا، جس سے منع کیا اس سے رک گیا، جس سے حکم دیا اس کو کر کے چھوڑے. یہ ہے استقامت. اب سوال آ رہا ہے آپ کو، جلدی غور سے سنیں. یہ استقامت کب آئے گی بندے میں؟ ایمان کی استقامت کس کو نصیب ہوگی؟ تلاوت آیات سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قرآن کو جب تک وہ سمجھ کے پڑھتا نہیں ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمان. آپ یقین مانیں مسجدوں میں امام جو باتیں بتاتے ہیں کتنی ادھوری ہیں. ہائے ہائے، کاش ہم اس قرآن کو آج کے نوجوان کو جو پڑھا لکھا ہے دنیاوی طرز پر اس کو یہ سمجھا دیتے، اس کے ایمان کا یہ حصہ بن جاتی کہ استقامت آئے گی قرآن کی آیات کو اس طرح پڑھنا کہ تاکہ وہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے. یہی ہمیں استقامت کے راستے پہ آگے بڑھائے گا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے کہ اس پر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے اور وہ اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ نہ خوف کر نہ ڈر، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے استقامت پکڑی ہے. یہ اس کے انعام ہے. تو ایمان پر استقامت کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارا ایمان استقامت والا ہے یا دو چار پیسے کے نفع کے لیے ہم کفر تک کا اختیار کر لیتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اوئے ہوئے. آگے اور بھی آیتیں آ رہی ہیں، سمجھ کے پڑھیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم ان کے مددگار ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. کن کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے؟ آیت کے اندر سے بتائیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم ثم استقاموا. استقام. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کی ہے ان کے لیے بشارتیں، اور اللہ ان کا ولی. اللہ اکبر. جس کا اللہ ولی ہو اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ ہائے ہائے. سوچیں آج ہمارے اندر کہاں ہے استقامت؟ دنیا اور آخرت دونوں میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور ان کے لیے آخرت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ان کو وہ ملے گا جس کا وہ آرڈر دیں گے. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور الرحیم، یہ ان کا بدلہ ہوگا اس مالک کا جو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ان کو دے گا. کیوں؟ وہ دے سکتا ہے، اسی کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں. یہ سارے وعدے کس کس لیے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو یہاں آپ نے آیت 49 حجرات کی 15 میں دیکھا کہ کوئی شک نہ کیا اور جان اور مال سے جہاد کیا. آیت سورہ انفال کی 2-8 میں کہا کہ جن کا اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں. کتنا زبردست ہے وہ اللہ، میرے دل اور کی ہر بات سے واقف، اور قیامت کے دن میں اس کے سامنے پیش ہوتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ حقیقی مومن کے صفات ہیں. اور آج میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی جو پڑھی ہے، ایمان پر استقامت اختیار. تینوں آیتوں کا مفہوم بالآخر پکا سچا ایمان ہے.
اس لیے وہاں کہا کہ آمنو پہلے آیا ہے. اب آپ کہتے ہیں حق پہلے ہے صبر پہلے، نہیں، ایمان پہلے ہے، اور ایمان بھی یہ ایمان. کوئی سوال ان 3 آیات پر؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، اللہ پاک جزائے خیر دے، بہت خوبصورت آیات ہیں، دیکھیں کیسا اثر ہوتا ہے دل پہ، الحمدللہ الحمدللہ. رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سر اس وقت. سر جی یہ جو آیت پڑھی ہے ہم نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم کہتے تو ہیں مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم ڈٹ نہیں جاتے کہ اگر ہمارا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے تو پھر ہم اور کیوں سہارے ڈھونڈتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لینا کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے. نہیں ہے نا سر جی. اللہ اکبر. اچھا آگے سنیں، آپ لکھیں ذرا بقرہ کی 165 کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹکڑا بقرہ 165. یہ سارے آیتیں لکھیں اپنے پاس اور درس کے بعد ان کو دوبارہ دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ لوگ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم، اس آیت کے ٹکڑے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اشد آمنو حب للہ. آمنو اشد حب للہ. ڈاکٹر صاحبہ، ایمان، وہ اہل ایمان جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے مہمان آ جاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں نماز پڑھ لوں گا. وہ اللہ سے مجھے محبت ہے یا میرے ایمان، جو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی خاطر میں اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال رہا ہوں؟ نعوذ باللہ. میں ان سے کیوں نہیں کہتا چلیں اذان ہو گئی اب نماز پڑھنے چلیں، پھر بیٹھیں گے. یہ میں نے بڑی چھوٹی سی بات بتائی ہے. ہم ان دنیاوی چیزوں کو پیچھے کس طرح پسے پشت ڈالتے ہیں اللہ کے احکامات کو. اچھا اب اس کا جواب قرآن نے ہر سوال کا جواب دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں؟ بتائیں کون سی آیت میں بتایا گیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. شاباش ڈاکٹر صاحبہ. آل عمران کی 31 اور 32 میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اعلان کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کی ڈیمانڈ، شرط کیا ہے؟ آمنو اشد، سب سے زیادہ محبت. تو کیا کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو پھر کیا کرو؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا آپ مجھے یہاں بتائیں، بڑے غور سے سنیں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا اور ان کے لیے میں غفور الرحیم بھی ہوں گا اور میں ان سے محبت بھی کروں گا. یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ ان سے اللہ خود محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ ان کے لیے آخرت میں غفور اور رحیم ثابت ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ تبعونی سر، اتباع رسول ہاں، صلی اللہ علیہ جنہوں نے اتباع کیا ہے. آپ سوچیں کہ ہم کس طرح، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری محبت اور جذبوں کے ساتھ اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نماز تو مارے باندھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ طرز زندگی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اکبر. پورے عرب کا بادشاہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چولہا نہیں جلتا کئی کئی دن. ان اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیے، کتنے بڑے قافلے ان کے آگے اور پیچھے ہمارے ٹیکسوں سے. ان کی عیاشیاں اور فحاشیاں دیکھیں. عیاشیوں سے سر یہاں سے لگائیں. یہ عرب والوں نے کیا کیا تھا، یہ جو منحوس آدمی امریکہ کا آیا تھا، ڈالروں سے بھر بھر کے اس کو وہ آگے کیا ہے. ایسے لوگوں کا آج انجام آج دیکھیں، اللہ امریکن معاف میں کرے. اللہ تعالیٰ کا انجام دیکھیں. اسی صدر کو یہ کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے اس کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا، جنہوں نے عربوں نے جس کو اتنا پیسہ دیا، کہ آج اللہ اس کو کس طرح ذلیل کر رہا ہے. انشاءاللہ اور بھی ضلالت ہوگی ان کی. تو اللہ کی محبت دیکھیں، اس کو نصیب ہوگی جو اتباع رسول کرے گا. بڑی اہم آیت ہے. لکھ یہ لیا آپ دیکھیں نے؟ کتنی خوبصورت آیت ہے سر، یہ ہائے ہائے کتنی ہائے، خوبصورت کیا ہے نا. بات. قرآن کی ہر آیت بڑی خوبصورت ہے، یاد رکھیں. اچھا، اب ذرا ایمان کو دیکھیں. یہ پہلا ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور پہلی بات کہ ایمان کیا ہے. اب آگے سنیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن، حقیقی مومن کون ہے. ایک لکھیں سورہ نساء کی آیت 65 اپنے سامنے کھول کے رکھیں. سورہ نساء کی آیت. جی پیچھے بل پانی تم لگتا ہے سا آواز سمجھ نہیں آ رہی. سر جی آپس میں کسی کا بات مائک کھلا ہوا ہے وہ بند کروا دیں. مائک بند کریں ذرا، پوری توجہ سے سنیں. اب میں آپ کے سامنے ایمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نساء کی 65 کھولا ہے، قرآن کھول لیا آپ نے. جی جی سر. سر جی بولیے. فلا وربک، فلا کا مطلب ہے بس ہرگز نہیں. اچھا، یہاں یہ ہمیشہ فلا اس آیت کے شروع میں آتا ہے جہاں کچھ لوگوں میں چے منگویاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کو قرآن سارے کو کہتے ہیں فلا. یہ بالکل جو تم کہہ رہے ہو حق نہیں ہے. تو پھر حق کیا ہے؟ اس کے آگے وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، وہ جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہارا آقا اور مالک ہے، جو تمہارا حاکم ہے، اس کی قسم. عظمت کی انتہا دیکھیں. لا یؤمنون، یہ ایمان ہرگز مومن نہیں ہے. حتیٰ، یہاں تک. کب مومن ہے؟ یحکموک فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان جھگڑا ہو وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں لے جائے، وہ قرآن اور سنت کے سامنے پیش کرے. تو آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے 75 سال سے زائد ہم کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ذلتیں ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں، کس قسم پرسی کی زندگی وہ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر میں گزار رہے ہیں. تو اگر فیصلہ قرآن و سنت سے لیتے اور جہاد و قتال کے ذریعے، تو اب کب تک کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے. اور پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم پوری زندگی ہماری انفرادی جو مسلمانوں کی نام و نہاد مسلمانوں کی زندگی ہے، وہ مرنا جینا ہم نے ہندوستان کی رسموں سے لے لیا، ہندوؤں کی رسموں سے، اور دیگر مسائل میں ہم نے مغرب کو فالو کیا. آج آپ دیکھ لیں. تو پہلی بات، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پہلی بات کہ جو بھی ان کے درمیان باعث سے نزاع ہو بات، اس میں کس کو مانے، جلدی بتائیں. حکم کس کو، فیصلہ کس سے لیں؟ نبی نبی صلی اللہ پاک. علیہ وسلم. ہاں، قرآن و سنت سے. قرآن و سنت سے. اچھا کافی ضمیر. جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن نبی بھی تو قرآن سے ہی فیصلے لے رہے ہیں نا. تو پہلی بات
کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اختلافی مسائل میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کو حکم نہ، فیصلہ کرنے والا نہ مانے. پہلی شرط لکھیں اس کے اوپر، کتنے ٹکڑے کے اوپر، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نمبر 1. آگے بات سنیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ذرا بھی دل میں تنگی نہ محسوس کریں جو آپ کا فیصلہ ہو. اگر ہم نے اللہ اور رسول سے فیصلہ لے کر پھر اس میں کیڑے نکالے تو پھر مومن نہیں ہے. یعنی لا یجدوا فی پھر اپنے دل میں اس کے خلاف. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ بات اچھی طرح آئے. اللہ اور رسول نے کہا کہ اس طرح خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اس طرح گھروں میں رہنا چاہیے، اس طرح ان کو زندگی گزارنی چاہیے. اب اگر میں اور آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کمال ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا. اور آج کتنی مسلمان عورتیں جو ہیں نام و نہاد، وہ دیکھیں کہ کس قدر وہ اللہ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی ہے.